بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تحصیل علم کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو تحصیل علم میں مصروف ہو گئے اور قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ والد بزرگوار نے جب خدا داد ذہانت کا اندازہ کیا تو پوری توجہ سے دوسرے دینی علوم کی تعلیم کا انتظام کیا۔ ابھی آپ نے چند کتابیں ہی پڑھی تھیں اور تھوڑا ہی قرآن مجید حفظ کیا تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماشطہ بڑی نیک اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ چنانچہ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دینا شروع کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم پوری کر لی اور اب بغداد جا کر مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ بغداد اس زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ ایک دن باتوں میں آپ نے والدہ ماجدہ سے تحصیل علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت طلب کی تو اس زمانے میں اتنا طویل سفر نہایت تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر والدہ ماجدہ نے محض حصول عرفان الہی کی خاطر باخوشی اجازت دے دی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 17 سال تھی۔ والدہ صاحبہ نے راستے کے خرچ کے لیے 80 دینار بیٹے کو دینا چاہے، مگر آپ نے صرف 40 دینار لیے اور باقی 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ یہ 80 دینار آپ کے والد محترم نے ترکے میں چھوڑے تھے۔ روانگی کے وقت والدہ ماجدہ نے یہ 40 دینار آپ کے لبادے میں بغل کے نیچے سی دیے تاکہ محفوظ رہیں۔ جب قافلہ بغداد کی طرف روانہ ہوا تو ماں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، کبھی کوئی جھوٹی بات پر نہ لانا۔ آپ اس نصیحت پہ عمل کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ جب یہ قافلہ ہمدان سے آگے بڑھ گیا تو ایک جگہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور سب کا مال و اسباب لوٹ لیا، مگر آپ سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ ڈاکو لوٹ مار کا مال باندھ کر وہاں سے چلنے لگے تو ایک ڈاکو نے آپ سے بھی پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے بے جھجک کہہ دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو سمجھے یہ لڑکا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، بھلا اس کے پاس 40 دینار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس ڈاکو کے جانے کے بعد دوسرا ڈاکو آپ کے پاس آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، مگر وہ بھی مذاق سمجھ کے وہاں سے چل دیا۔ تیسرے ڈاکو کے سوال کرنے پر جب آپ نے وہی جواب دیا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے ڈانٹ کر کہا، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے کہ اسی طرح ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ تم لوگوں نے مجھ سے جو سوال کیا میں نے اس کا صحیح اور سچ جواب دے دیا۔ واقعی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کے پوچھنے پر بھی آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے بغل کے نیچے میرے لبادے میں سی دیے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی جامہ تلاشی لی تو 40 دینار مل گئے۔ سردار بہت متاثر ہوا اور اس نے آپ سے کہا، یہ جانتے بھی ہو کہ ہم ڈاکو ہیں اور تمہارا دینار ہرگز نہ چھوڑیں گے، تم نے یہ راز کیوں ظاہر کیا کہ تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں چلتے وقت اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، پھر میں وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک نو عمر لڑکے کے منہ سے یہ جواب سن کر سردار کا دل بھر آیا اور اس نے با آواز بلند اعلان کیا، یہ لڑکا اپنی ماں کے حکم پر اس قدر سختی سے عمل کر رہا ہے، افسوس ہے میری زندگی پر، میں ایک عرصے سے اپنے خالق کی حکم عدولی اور نافرمانی کر رہا ہوں۔ ڈاکو نے قافلے والوں کا تمام سامان واپس کر دیا اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلا مشہور واقعہ صوفیہ کرام کے اس قول و فعل کی تصدیق کرتا ہے کہ عالم اپنے علم سے اصلاح نفس میں اتنی مدد نہیں دے سکتے جتنی اپنے عمل سے۔ چنانچہ ماہ سفر میں آپ بغداد تشریف لائے اور حافظ ابو طالب بن یوسف کے زیر نگرانی قرآن شریف حفظ کیا۔ پھر قاضی حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ کی شاگردگی میں علم فقہ کی تعلیم مکمل کی۔ حضرت ابو بکر بن مظفر سے علم حدیث پڑھا۔ حضرت ابو محمد جعفر رحمۃ اللہ اور حضرت ابو سعید ہمدانی سے علم تفسیر میں دسترس حاصل کی۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو دوسرے بڑے بڑے عالموں کی شاگردگی اختیار کر کے ہر طرح کے ظاہری علوم میں باکمال علم حاصل کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور آپ کے پاس ہر قسم کے فتوے آنے لگے۔ ان کا جواب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا کرتے تھے۔